طاہر کو تذبذب کی حالت میں دیکھ کر تیمور ملک نے کہا، میں حکم عدولی کو اچھا نہیں سمجھتا، جلدی کرو۔ طاہر نے جواب دیا، میں آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کرتا، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ تیمور ملک نے جواب دیا، میں اب کسی خواہش کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوں، کہو کیا کہتے ہو۔ لیکن وقت ضائع نہ کرو، اب پھوٹنے والی ہے۔ طاہر نے کہا، اب وعدہ کریں کہ اس کے بعد اگر زندگی میں کبھی مجھے آپ سے کوئی درخواست کرنے کا موقع ملے تو آپ اسے رد نہیں کریں گے۔ تیمور ملک نے جواب دیا، تم اپنے آپ کو ایسے وعدے کا حقدار ثابت کر چکے ہو، جاؤ، میں آپ کی ایک کی بجائے تمہاری 2 درخواستیں قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ طاہر خدا حافظ کہہ کر آہستہ سے پانی میں اترا اور کنارے کی طرف تیرنے کی لگا۔ رات بھر کی سردی اور بے آرامی سے اس کا جسم شل ہو رہا تھا۔ دریا کا پانی ناقابل برداشت حد تک ٹھنڈا تھا۔ وہ جو تو کر کے کنارے پر پہنچا تو اسے ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ چند سوار کنارے پر سے گزر رہے تھے۔ طاہر کنارے پر گرے ہوئے ایک درخت کی جڑ پکڑ کر کچھ دیر پانی میں چھپا رہا اور جب یہ سوار گزر گئے تو اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن اب اسے پیادہ سپاہیوں کے چند دستے دکھائی دیے۔ طاہر کا جسم بالکل سن ہو چکا تھا۔ جب وہ بھی گزر گئے تو ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر اسے پھر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ طاہر کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا، ایک درخت کے تنے کا سہارا لے کر کھڑا ہوا۔ کنارے پر گھنے درختوں اور تاریکی کی وجہ سے تاتاریہ کے بادری گرے منتشر اور غیر منظم صورت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ طاہر نے کچھ سوچ کر نیام سے تلوار نکالی۔ جب 15-20 سوار گزر گئے تو اسے کنارے سے ایک طرف زیادہ گھنے درختوں کے درمیان ایک گھوڑے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ درختوں کی شاخوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا دبے پاؤں آگے بڑھا۔ سوار اپنے ساتھیوں کو آواز دے رہا تھا اور اس کے جواب میں وہ اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ طاہر نے تاریکی میں ان کے پار پار کر دیکھا اور جس طرف سوار کے گھوڑے کا رخ تھا اس طرف بڑھ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ ایک ثانیے کے بعد طاہر کا ایک ہاتھ گھوڑے کی بھاگ پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تلوار سوار کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ طاہر نے جلدی سے نیچے گر کر تڑپتے ہوئے تاتاری کی ٹوپی اور پوستین اتار کر پہن لی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ صبح کے آثار نمودار ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ تیمور ملک اپنی کشتی چھوڑ کر پانی میں تیرتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا تو اسے درخت کی آڑ سے آواز سنائی دی، تیمور! اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور فوراً تلوار نیام سے نکال کر خطرے کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ درخت کی آڑ سے پھر کسی نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں ہوں طاہر۔ تیمور ملک جلدی سے درخت کے قریب پہنچا۔ طاہر گھوڑے کی بھاگ تھامے کھڑا تھا۔ تیمور ملک نے جلدی سے کہا، گھوڑا حاصل کر لینے کے بعد تم یہاں کھڑے ہو؟ طاہر نے اطمینان سے جواب دیا، یہ گھوڑا آپ کے لیے ہے، اب جلدی کریں۔ تیمور نے جواب دیا، میں اپنے مقدر کی دلدل سے نکلنے کے لیے کسی کی لاٹھی چھیننا نہیں چاہتا۔ طاہر نے جواب دیا، آپ میری 2 درخواستیں قبول کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اور یہ پہلی درخواست ہے۔ تیمور ملک نے لاجواب سا ہو کر کہا، یہاں بحث کرنا ٹھیک نہیں، آؤ میرے ساتھ۔ طاہر اپنے ہاتھ میں گھوڑے کی بھاگ تھامے تیمور کے ساتھ چل دیا۔ کنارے سے کوئی 300 گز دور پہنچ کر تیمور رکا اور کہنے لگا، کیا مجھ سے وعدہ لیتے وقت تمہاری نیت یہی تھی؟ تمہیں یقین تھا کہ تمہیں گھوڑا مل جائے گا اور تم مجھے پیش کرو گے؟ یہ میرا ارادہ تھا، خدا کا شکر ہے کہ پورا ہوا۔ تیمور ملک نے طاہر کے ہاتھ سے گھوڑے کی بھاگ پکڑی اور اس پر سوار ہو کر کہا، تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، اس طرح ہم دونوں رہ جائیں گے۔ تیمور ملک نے کہا، خدا پر اس قدر بھروسہ رکھنے والے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، شاید تمہاری وجہ سے میں بھی بچ جاؤں۔ جلدی کرو، تاتاریوں کی آواز آ رہی ہے، شاید انہوں نے حالیہ کشتی دیکھ لی ہے۔ طاہر فوراً تیمور ملک کے پیچھے بیٹھ گیا۔ کوئی 2 کوس جنگل عبور کرنے کے بعد پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ طاہر نے گھوڑے کی تھکاوٹ محسوس کر کے چند بار اترنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن تیمور ملک نے ایک نہ سنی۔ سورج کی پہلی شعاع کے ساتھ ایک تنگ گھاٹی سے گزرتے ہوئے طاہر نے پیچھے ہو کر دیکھا تو تاتاری سپاہی سواروں کا ایک گروہ سر پر آتا ہوا دکھائی دیا۔ طاہر نے کہا، وہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، خدا کے لیے مجھے اتار دیجیے، میں اس گھاٹی پر انہیں روک سکتا ہوں۔ آپ کو بچ نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ تیمور ملک نے گھوڑا روکے بغیر پوچھا، وہ کتنے ہیں؟ 7۔ تم ایک
تو میں بھی تمہارے ساتھ اترتا ہوں، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ ان کے پیچھے لشکر نہیں ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ طاہر نے کہا، آپ میری 2 درخواستیں پورا کرنے کا وعدہ کر چکے ہو، میری دوسری درخواست ہے کہ آپ مجھے اتار دیں، لیکن میں اپنے لیے تمہارے اس اصرار کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ طاہر نے جواب دیا، خوارزم تاتاریوں کے سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے، اور اس چٹان کو آپ جیسے محافظ کی ضرورت ہے۔ میں آپ پر احسان نہیں کرتا، عالم اسلام کی ایک خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ خوارزم شاہ کو چند بزدل مشیروں نے ناکارہ بنا دیا ہے، آپ اس میں زندگی کی روح پونک سکتے ہیں۔ تیمور ملک نے جواب دیا، میں صرف سپاہی ہوں، تلوار سے کاٹنا جانتا ہوں، قوم میں زندگی کی روح پونکنا تم جیسے لوگوں کا کام ہے۔ تم جاؤ، میں گھوڑے سے اتر کر ان کا راستہ روکتا ہوں۔ طاہر نے اپنا وعدہ نہ بھولیے، مجھے خدا پر بھروسہ ہے، ہم ایک بار پھر ملیں گے۔ طاہر یہ کہہ کر بھاگتے ہوئے گھوڑے سے نیچے اتر گیا۔ تیمور ملک نے گھوڑا روک لیا اور کہا، تمہارے ترکش میں کتنے تیر ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، 5۔ تیمور ملک نے اپنا ترکش اتار کر اس کی طرف پھینک دیا اور کہا، 6-7 اس میں بھی ہوں گے، کاش خوارزم کی فوج میں تمہارے جیسے 500 سپاہی اور ہوتے۔ تیمور ملک نے گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا اور طاہر تنگ گھاٹی کے موڑ کے قریب چند گز پہاڑی کے اوپر چڑھ کر ایک پتھر کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ جب پہلا سوار گھاٹی کے موڑ پر گزر کر چند گز آگے نکل گئے تو طاہر نے تیر چلا دیا اور وہ تھوڑی دور آگے جا کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ سے گر پڑا۔ اتنی دیر میں دوسرا سوار موڑ نکل کر طاہر کی تیر کی زد میں آ چکا تھا۔ طاہر کا دوسرا تیر بھی نشانے پر لگا، لیکن 3 اور سوار ایک ساتھ نمودار ہوئے۔ طاہر نے ان میں سے ایک کو گرا لیا تو باقی 2 گھوڑے روک کر مڑنے کی کوشش کی، لیکن اوپر سے ایک کے بعد دیگر 2 تیر آئے اور ایک تاتاری زخمی ہو کر گر پڑا۔ دوسرے نے اپنے گھوڑے کی پناہ لے کر جان بچائی۔ وہ بلند آواز سے پیچھے آنے والے کسوٹیوں کو باخبر کر دیا۔ جب تک طاہر نے دوسرا تیر چلایا، تاتاری گھوڑے سے کود کر ایک پتھر کی آڑ میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ بدستور بلند آواز سے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو پکار رہا تھا۔ طاہر اپنا مورچہ چھوڑ کر پتھروں کی آڑ لیتے ہوئے پہاڑ کے اوپر سے کائی کے موڑ کی دوسری طرف جا پہنچا۔ نیچے کوئی 30-40 گز کے فاصلے پر 200 گھوڑے روک کر موڑ کے دوسرے سرے سے پکارنے والے ساتھی کی باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ طاہر پتھر کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ یہ دونوں سوار ایک دوسرے سے تاتاری زبان میں کچھ کہنے کے بعد گھوڑے سے اتر پڑے اور انہیں ایک جھاڑی سے باندھنے کے بعد دونوں پہاڑ کی ایسی ڈھلوان پر پہنچ چکے تھے جس پر چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ اچانک طاہر کی کمان سے ایک کے بعد 2 تیر نکلے، وہ دونوں لڑکتے ہوئے کئی گز نیچے چلے گئے۔ طاہر پتھر کی آڑ سے سر نکال کر نیچے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے ایک متحرک سایہ دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے مڑ کر دیکھا اور اپنے جسم میں ایک کھپکپاہٹ محسوس کی۔ دائیں ہاتھ 4-5 قدم کے فاصلے پر تاتاری ہاتھ میں تلوار لیے اس پر کودنے والا تھا۔ طاہر نے جلدی سے کمان پھینک کر اٹھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تلوار کے قفضے تک نہ پہنچا تھا کہ تاتاری نے جھنس لگا کر اس پر وار کر دیا۔ طاہر اچانک ایک طرف جھکا اور تاتاری کی تلوار اس کے جسم کے ساتھ مسک ہوتی ہوئی پتھر سے جا ٹکرائی۔ تاتاری کے دوسرے وار سے پہلے طاہر ایک طرف کود کر اپنی تلوار نیام سے نکال چکا تھا۔